السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی یہ پہلی آیت مبارک ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی سب کچھ سننے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو جو مقصد یہاں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بیان کیا ہے معراج کا، وہ تھا کہ تاکہ اسے اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرے۔ تو یہ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ بلایا۔ دوسری آیت مبارکہ جو ہمیں ملتی ہے وہ سورہ نجم کی ملتی ہے، اور اس میں جو شروع کی آیات ہے اس میں وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ وہ سامنے آ کھڑا ہوا جب کہ وہ بلائی افق پر تھا، پھر قریب آیا، اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو وہی اس کو پہنچانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک بلند کیا گیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا۔ تو یہ آیات اسی کی طرف ریفرنس کرتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 11 ہجری کو ہوا ہے، اور معراج کی حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب الہی کا انتہائی بلند مقام نصیب کیا گیا۔ اللہ نے اپنے سفیر کو اپنے یہاں بلند ترین اعزاز عطا کرنے کے لیے اسے اپنے دربار میں طلب کیا۔ تو سب سے پہلے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک تعلق ہے جو اللہ، فرشتوں اور نبی اور مسلمانوں کے درمیان، یہ چار ہیں، اللہ ہے، فرشتے ہیں، رسول ہے اور مسلمان ہیں۔ تو یہ تین آیات ہیں جو اس تعلق کو بہت بہتر طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ احزاب کی آیت لیتے ہیں ہم۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہاں پہ تین جو ہے وہ ہستیاں آ گئی، اللہ آ گیا، اللہ کے فرشتے آ گئے اور اللہ کے رسول آ گئے۔ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان پہ درود بھیجتے ہیں، یصلون علی النبی۔ پھر حکم کیا ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی ان پر درود بھیجو۔ تو ہم جو ہے وہ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ آپ کی حدیث بھی ہمیں ملتی ہیں اس کی اہمیت کے سلسلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہم صلی علی محمد۔ دوسری آیت ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ اس میں یہ آیت مبارکہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارے لیے تربیت کی بھی ہے، ایک پرماننٹ تربیت کی ہے، اس وقت سے لے کے قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ میں در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو۔ یرجو اللہ والیوم الآخرہ، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، اور پھر کیا کرے؟ وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ تو یہ نمونہ ہے اللہ کے رسول نے۔ اصل میں انسان کی پوری زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر بن جاتا ہے، جب وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور اپنی حدیث ہے، وہ جو کہ آپ نے خطبہ دیا آخری سفر میں، خطبہ حجۃ الوداع کے بعد، میں ایک بار دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب
اور ایک میری سنت. تو اب اس وقت بھی یہی تھی، آج بھی یہی ہے، قیامت تک کے لیے یہ ہوں گی. تو ہمیں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر سیرت کی کتابیں پڑھیں گے سمجھیں گے، الگ کتاب پڑھیں گے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے الگ کتاب کی تفسیر ہے کہ وہ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس کا آپ کو حکم دیا گیا تھا آپ نے وہ کیا، تو وہ جو ہمارے لیے ایک اسوہ بن جاتا ہے کہ پریکٹیکلی کس طریقے سے اس پہ عمل کرنا ہے. تیسری چیز جو اللہ سے محبت. اللہ سے محبت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے. آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، بہت ہی محبوب بہت پیاری آیت ہے. ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھنے والی آیت ہے، ہمیشہ سامنے رہنے والی آیت ہے. فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی کہہ دو، لوگوں سے کہہ دو، کل کہہ دو، کیا کہہ دو؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، تو میری پیروی اختیار کرو، میری اتباع کرو. یعنی یہ حکم ہے، کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ہمیں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اپنے رب سے پیار کرتے ہیں، لیکن اس میں جو اس کا عملی پہلو کیا ہے؟ فاتبعونی، ان سے کہو کہ پھر تمہاری پیروی کرے، میری پیروی کرو، سنت پہ عمل کرو. کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے. یعنی یہ تو ہوتا ہے کہ انسان ون سائیڈ پیار کرتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ مجھ سے کوئی دوسرا پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا. میں تو عزت کرتا ہوں، مجھے کوئی عزت دیتا ہے یا نہیں دیتا. میں تو محبت کرتا ہوں، محبت کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ کنفرمڈ ہے کہ اگر ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اتباع کریں تو اللہ کیا کرے گا؟ یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے پیار کرے گا. پھر یہ اتنی بات نہیں کہ پیار کرے گا، پھر کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. یہ دو چیزیں آئیں، ایک اللہ پیار بھی کرے گا اور پھر کیا کرے گا؟ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بڑی پیاری آیت مبارکہ ہیں تینوں جو میں نے پڑھی ہیں. میں یاد رکھیے گا، یہ سلائیڈز آپ کو مل جائیں گی، ان کو کاپی کر لیں، اپنے پاس رکھیں، شیئر بھی کریں. سیرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹے سے پہلو کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، وہ ہے مکہ کے حالات. یعنی کہ جو اگر ہم نے یہ معراج کا واقعہ کو سمجھنا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کن حالات میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں میں بلایا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کن آگے تو ہم جو ہے نا حالات کی سختی کا شکوہ کرتے ہیں کہ حالات بڑے سخت ہیں، معاملات بڑے خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے سارا کچھ. لیکن دیکھیں کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں نا، ان پہ کس قسم کے حالات گزرے ہیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے. تو سب سے پہلے مکہ کے حالات دیکھیں گے، پھر آپ کے طائف کا سفر دیکھیں گے. طائف کے سفر کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ عرش معلیٰ پہ بلایا ہے، اور پھر معراج کا سفر ہوگا. تو مکہ کے حالات کیا تھے کہ اہل قریش، اہل مکہ اور قریش نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ معاشرتی سطح پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کے قریب ایک گھاٹی شیب ابی طالب میں محصور کر دیا جائے. یعنی کوئی رشتہ، کوئی ناتا، کوئی بزنس، کوئی ڈیل، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوگی. آپ جیسے میں پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور دادا تو بچپن میں انتقال کر گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کفالت پرورش کی تھی آپ کے چچا ابو طالب نے کی تھی، وہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے. تو وہ بھی اس بائیکاٹ کا شکار ہوئے. پھر جب کہ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں، اور اس طرح نبوت کے 7ویں سے 10ویں سال تک آپ بھوکے رہ کر، کبھی سوکھے پتے کھا کر گزار کے آپ نے، آپ کی فیملی نے، آپ کی فیملی کے بچوں نے، سب نے یہ اذیت جو صحیح 3 سال، 7ویں سال سے لے کے نبوت کے 10ویں سال تک یہ آخر کفار نامراد ہوئے کہ ان کے درمیان سے ہی لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے اس پہ احتجاج کیا، اور یہ بائیکاٹ ختم ہوا. اور اسی سال جو حضرت ابو طالب اور ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا. یعنی یہ دو بہت بڑے سہارے دنیاوی تھے، جو پروٹیکشن تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان کی، اور جو فائنینشیل پروٹیکشن تھی وہ جو ہے وہ یہاں سے مل رہی تھی. تو یہ سارے جو چلے گئے، اور محسن بھی تھیں آپ کی، وہ زوجہ مطہرہ، آپ ہمیشہ شیئر کرتے تھے جو بھی حالات ہوتے تھے ان کے ساتھ، وہ تسلی بھی دیتی تھی. تو یہ دونوں سارے چھن گئے آپ سے. اس کے بعد جو ابو لہب جو تھے وہ خاندان کے سربراہ بن گئے، اور ابو لہب اس بائیکاٹ میں بھی شامل نہیں ہوا تھا مجھ سے، یہ کہ وہ ساتھ نہیں دیا تھا اس نے. تو جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو ابو لہب جو ہے وہ خاندان کے سربراہ بن گئے. تو خاندان کی حمایت ختم ہو گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سب دنیاوی سہارے ختم ہو گئے. اب کوئی مکہ میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہ تھا. یعنی خاندان، اس میں عصبیت ہوتی ہے نا وہاں، جو اس وقت کے خاندان، جو قبائلی معاشرہ ہوتا ہے تو وہ خاندان بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے. اگر کوئی کسی کو کوئی نقصان پہنچاتا تو پورا خاندان اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. تو خاندان کا سربراہ ابو لہب بن گئے، تو خاندان کی پروڈکشن انہوں نے واپس لے لی، آپ جو ہے وہ اکیلے رہ گئے. اس حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے فروغ کے لیے مکہ سے باہر کا جائزہ لینا شروع کیا کہ اگر مکہ میں تو اب کوئی سننے والے نہیں ہے اور کوئی پروٹیکشن بھی نہیں ہے، تو باہر جو ہے اس کو
دیکھا جائے کہ دعوت جو ہے باہر کے کوئی لوگ اس کو قبول کر لیں۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ راستے میں جس قبیلے کے پاس سے گزر ہوتا انہیں آپ اسلام کی دعوت دیتے۔ طائف پہنچ کر قبیلہ ثقیف کے تینوں سرداروں سے ملے، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے نہ صرف یہ دعوت کو اپنانے سے انکار کر دیا بلکہ بدتمیزی کی، اور جملے کیسے، چنانچہ ان کو چھوڑ کر دوسرے سرداروں سے ملے جو طائف میں تھے، انہیں دعوت دی۔ یوں 10 سال گزر گئے لیکن کسی نے آپ کے بات کی طرف دھیان نہ دیا، بلکہ وہاں کی زمین آپ کے لیے اور زیادہ سخت ثابت ہوئی۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی تو کی، بلکہ تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ وہاں پہ انہوں نے کیا کہ اپنے اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جو گالیاں دیتے، بد زبانی کرتے، پتھر مارتے، اس قدر پتھر برسائے کہ آپ لہلوہان ہو گئے، جوتے خون سے تر ہو گئے۔ جب وہ زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ درندہ صرف لوگ بازو تھام کر آپ کو اٹھاتے اور پھر پتھر برسانا شروع کر دیتے۔ استغفر اللہ۔ آپ دیکھیں کس کیفیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہنچ گئے، اور کس کیفیت میں آپ پھر بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ پھر بھی آپ گئے ہیں، دعوت دی ہے، 10 دن رہے ہیں، کسی نے نہیں سنا، بلکہ یہ جو ہے وہ ریئیکشن آیا۔ زخموں سے چور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں جب پناہ گزیر ہوئے تو اتبا جو باغ کا مالک تھا، اس نے کھجوروں کا ایک گوشہ اپنے غلام اداس سے بھجوایا، آپ کے لیے بھجوایا۔ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر منہ میں رکھا تو اداس نے حیرت سے کہا، یہ کلام تو یہاں کے باشندے نہیں بولتے۔ حضور کے وسلم نے اداس سے پوچھا، تم کہاں کے ہو اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا، میں مسیح ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکت انگیز دعا فرمائی۔ یہ دعا جو ہے وہ یاد رکھنے والی ہے، سننے والی ہے۔ آپ نے جو ہے وہ دعا فرمائی، آپ نے فرمایا، اے اللہ، میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ میں درماندہ اور عاجز، تو درماندہ اور عاجزوں کا رب ہے، تو تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کسی بیگانہ اجنبی کے جو مجھے دیکھ کر تشروع ہوتا ہے، منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو میں دے دیا، مجھ پر قابو میں دے دیا؟ اے اللہ، اگر تم اس سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس سے دین اور دنیا کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر اترے اور تیری ناراضگی مجھ پر نازل ہو۔ اس بات سے میں پناہ مانگتا ہوں تیرا غضب مجھ پر اترے اور تیری ناراضگی مجھ پہ نازل ہو۔ میں تیری رضامندی اور خوشنودی درکار ہے، اور نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کی طاقت مجھے تیری ہی طرف سے ملتی ہے۔ یعنی کوئی شکوہ نہیں ہے اس میں، پوری جو کیفیت جو ہم نے طائف میں دیکھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، کوئی شکوہ نہیں ہے، فریاد ہے۔ لیکن کہا ہے اگر تو راضی ہے تو، اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اور یہی جو ہے کہ ایک پورے جو ہے وہ محنت کرنے کے بعد جو رزلٹ آتے ہیں، اس پہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اگر جو بھی کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اور اللہ سے راضی ہے تو پھر کیا پرواہ ہے۔ پھر آپ نے واپسی کا جو سفر جو ہے وہاں سے شروع کیا تو جبریل نے آ کے اسلام کی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی وہ سن لی، ان کے جوابات بھی سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا، جو ارشاد ہو میں تعمیل کرنے کے تیار ہوں۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس کے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا جو سزا آپ تجویز کریں۔ حضور کے وسلم کی ذات و کریم رحیم اور کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں گے اور اس کی بات کریں گے، یعنی وہ مسلمان ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، یہ اوپر کی جو تھی فرشتے کی ریکویسٹ جو تھی کہ ان کو ملا دیا جائے، وہ جو، اور یہ ہمیں کیریکٹر جو فتح مکہ کے موقع میں بھی نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے آپ مکہ سے نکلے تھے، آپ کے قتل کے منصوبے بنے تھے، آپ کے پیچھا کیا گیا تھا، آپ غار میں چھپے رہے تھے، جب وہ تھک گئے تو پھر وہاں سے نکلے تھے، لیکن جب مکہ فتح کرتے سب کو معاف کر دیتے۔ یہی جو ہے وہ خوبصورتی ہے، یہی انسانیت ہے، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر سوال کیا تھا انہا نے، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عہد سے زیادہ کچھ سخت دن گزرا ہے، اور عہد کی جنگ میں آپ زخمی ہوئے تھے، آپ کے دندان مارے شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ جو شہید ہوئے تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا شہادت کا مسئلہ بنایا گیا تھا۔
یعنی کہ ان کے اعضاء کاٹے گئے تھے، بڑی تکلیف کا دن تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، طائف کا دن بڑا سخت تھا جب میں نے اپنے پیغام کو وہاں کے سرداروں کے سامنے پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ریجیکشن کیا گیا، وہ جو ہے وہ بہت سخت دن تھا۔ تو اس میں کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے طائف کے پورے واقعے کی۔ تو 11ویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبوت کے 11ویں سال جو ہے معراج کا واقعہ پیش آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے اس کو ڈسکرائب کیا بہت تھوڑے سے الفاظ میں، یہ ہے کہ مکہ سے اٹھا، براق پر سوار ہو کر میں بیت المقدس پہنچا، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں اور جنت اور جہنم کا سفر کیا، پھر وہاں سے عرش معلیٰ تک گیا، حتیٰ کہ مکان و لامکان کی وسعتیں طے کرتا ہوا مقام کعبہ کا قوسین پر پہنچا، پھر اللہ رب العزت سے ملاقات کی، انبیاء سے ملاقاتیں کیں۔ جب لوٹا تو گھر کے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی اور غسل اور وضو کا پانی حرکت میں تھا۔ یہ پوری جو ہے ڈسکرپشن ہے معراج کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یعنی کہ جب گھر لوٹا تو دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، غسل اور وضو کا پانی حرکت میں تھا۔ یعنی ٹائم نہیں لگا اس میں، جو دنیاوی ٹائم اصل میں یہ ہے نا کہ ہم جب کمپیئر کرتے ہیں نا، ہم دنیاوی ٹائم کو جو ہے کائنات کے ٹائم کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں جس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ تو اکثر جو اگر آپ فارمولا دیکھیں نا ویلاسٹی کا، ہوتا ہے ایس پوائنٹ ٹائم، ڈسٹینس آف پوائنٹ ٹائم، اگر ٹائم زیرو کر دیں تو ویلاسٹی انفینٹی ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ٹائم جو ہے وہ ٹینڈنگ ٹورڈز زیرو ہے، اور ویلاسٹی جو ہے وہ، اور یہ جو ویلاسٹی ہے، جو رفتار ہے، یہ رفتار آپ ڈسکرائب نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ کوئی لوگ کہتے ہیں ویلاسٹی اس کی جو لائٹ کی، اس سے نہیں، لائٹ کی رفتار تو بہت کم ہے، وہ تو جو ہے وہ اس کو بلین سال لگ جاتے ہیں ملکی وے کو کراس کرتے کرتے، تو نہیں، بہت رفتار، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے، جو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ۔ اس طرح کے معنی ہے راتوں رات سفر کے، اور معراج کے معنی ہے اوپر چڑھنا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے آسمان کا سفر کیا، اسے معراج کہا جاتا ہے۔ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج ہے ایک عظیم الشان معجزہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کے لیے اللہ کی جانب سے ایک عظیم ترین اعزاز، محمد بن عبداللہ کے شرف و عظمت کا ایک نمایاں دلیل۔ اس واقعے میں ذکر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کا نام لینے کے بجائے عبد ہی، یعنی بجائے کہ عبد، اپنے بندے کا استعمال کیا ہے، تاکہ یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ شب کی چند گھڑیوں میں زمین اور آسمان اور جنت کی سیر کرنے والا اللہ کا محبوب بندے اور غلام ہے۔ یہ عظمتیں ان کو ان کے معبود نے عطا فرمائی ہیں۔ اس بات پر اتفاق ہے یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال قبل پیش آیا۔ اس پر واضح اور متفق روایت نہیں ملتی کہ یہ کس تاریخ کو پیش آیا، آیا یہ 12 رجب تھی یا 27 رجب تھی یا کسی دوسرے ماہ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اس واقعہ کو جو ہے حضرت ابو ذر، حضرت مالک، انس بن مالک، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 45 صحابہ سے روایت کیا۔ اس کو ہم کہتے ہیں تواتر، یعنی تسلسل کے ساتھ ایک بات جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے۔ تو اتنے صحابہ سے یہ بات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے، تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ حضرت جبریل کا آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات ہجر میں لیٹا ہوا تھا کہ ایک آنے والا فرشتہ میرے پاس آیا، اچانک میرے گھر کی چھت اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور جبریل اتر آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، پھر اس کے آب زمزم سے دھویا، اس میں سونے کا ایک تشت ایمان اور حکمت سے بھر کر لائے، ان کے سینے میں ڈال دیا اور بند کر دیا۔ شک کے صدر جو ہے وہ سینہ جو چاک ہوا، یہ 5 مرتبہ ہوا ہے، 5 سال کی عمر میں ہوا ہے، 10 سال کی عمر میں، 20 سال کی، 40 سال کی، اور معراج کے موقع پہ۔ اور پھر یہ کہ میرے پاس ایک خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ایک سیاہ جانور لایا گیا، وہ براق تھا، اور میں نے براق تھا، حضرت جبریل نے مجھے اس جانور پر سوار کیا اور اس کی لگام پکڑی اور مجھے بیت المقدس لے گئے۔ اور یہ براق کا مطلب بجلی سے زیادہ تیز، روشنی سے زیادہ سبق خرام تھا، یعنی بہت تیز سواری تھی۔ بیت المقدس سے باہر ایک درخت کے حلقے سے جبریل علیہ السلام نے براق کو باندھا، جس میں انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے ساتھ نماز ادا کی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کروائی، یہ جاتے ہوئے بھی نماز ادا کی تھی، واپسی پہ بھی نماز ادا کی تھی۔ اس میں آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے کہ جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے آسمان کی طرف چڑھا لے گئے۔ جب آسمانی دنیا پر پہنچے تو جبریل نے آسمان کے داروغہ سے کہا کہ دروازہ کھولو۔ اس نے پوچھا کون ہے؟
تو انہوں نے کہا جبرائیل. انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، دروازہ کھولیے. تو پھر دروازہ کھل گیا. اس کے بعد تب کہا کہ ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں، ان کا آنا مبارک ہو. اب یہ کہ یہاں پہ پھر مشاہدات شروع ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آبزرو کرتے ہیں. وہ آبزرویشن یہاں پہ میں نے کچھ اس میں سے دی ہیں. پھر آپ کو تفصیلی مشاہدے کا موقع دیا گیا. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں، اور جتنی کھیتی کاٹتے ہیں اتنی اور بڑھتی ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں. پھر دیکھا کچھ اور لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سر گرانی نماز کے لیے اٹھنے، جن کے سر کی گرانی نماز کے لیے اٹھنے نہ دیتی تھی، یعنی کہ اٹھنے نہ دیتی تھی، چلے جاتے تھے، مشکل سے جاتے تھے. جو پڑھتے نہیں ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے کپڑوں کے آگے پیچھے پابند لگے ہوئے ہیں، وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال سے زکوٰۃ اور خیرات کچھ نہ دیتے تھے، یعنی کہ وہاں کوئی جانوروں کی شکل میں ہے. ایک آدمی کو دیکھا لکڑی کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ نہیں اٹھتا، اس میں سے کچھ اور لکڑیاں بڑھا لیتا ہے. پوچھا یہ ہمک کون ہے؟ کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر یہ ان کو کم کرنے کے بجائے اور ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے اوپر لادے چلا جاتا ہے. یعنی کوئی ذمہ داری دی گئی نا تو اس کو اب ادا کرنا ہے، پورا کرنا ہے. وہ تو پوری ہوتی نہیں، کچھ اور اوپر سے لے لی. پھر دیکھا کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ ذمہ دار غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بے تکلف زبان سے لاتے اور فتنہ برپا کرتے تھے. اب تو صرف مقرر نہیں ہے نا جی، اب تو جو واٹس ایپ پہ بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا بھی ہے ساتھ، اور اس کی رفتار بہت تیز ہے، اور وہ جو اس کا پھیلاؤ ہے نا وہ گلوبلی ہے. تو یہ ہے کہ وہ کہاں کہاں بات پہنچتی ہے کہنے والے کو پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے بہت احتیاط کریں اس میں. اور یہ دیکھ لیں جو غیر ذمہ دار مقرر تھے ان کے زبانیں اور ہونٹ کینچے سے کاٹے جا رہے تھے، جو بولنے والے تھے. اب تو یہ پھیلانے والے ہیں نا، تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. جو آپ چیز پھیلائیں بہت ذمہ داری کے ساتھ پھیلائیں، اور دیکھیں کہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی یا عذاب کا باعث بنے گی. ایک اور جگہ دیکھی، ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا اور اس میں سے ایک بڑا موٹا بیل نکل آیا. پھر بیل اسی شگاف میں واپس جانے کی کوشش کرنے لگا مگر وہ جا نہ سکا. پوچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کر جاتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا. یہ بھی سوشل میڈیا ہے، یہ بھی آج کا سوشل میڈیا ہے. وہ کیئرفل رہیں، غیر ذمہ داری سے کوئی بات نہ کریں جس کی وجہ سے فتنہ پیدا ہو. وہ فتنہ پھر واپس نہیں آتا، پھر نادم ہو تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. ایک مقام پر کچھ لوگ اپنا گوشت کاٹ کر کر کھا رہے تھے. پوچھا یہ کون ہے؟ ہماری زبان دراز کرتے ہیں، گالی نکالتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، دوسروں کو ڈیفیم کرتے ہیں، عزتیں خراب کرتے ہیں. یہ زبان دراز لوگ ہیں. زبان دراز اسی کو کہتے ہیں نا. تو کیا تھا؟ وہ اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے. کچھ اور لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کی مشابہ ہیں اور آگ کھا رہے ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یتیم کا مال ہضم کرتے ہیں. آپ بتائیں بیت المال کیا ہوتا ہے؟ یتیم کا مال، اس سے زیادہ جو اس کی احتیاط کرنی ہوتی ہے. تو یہاں ہمارے ملک میں بیت المال کا کیا اشر کیا ہے ان لوگوں نے جو برسر اقتدار آئے ہیں اور آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. دنیا پورے ملک کو جو ہے انہوں نے یتیم کر دیا ہے، پورے ملک کو. تبھی کہا کہ یتیم کا مال ہے. پورے ملک کو جو انہوں نے جو ہے مسکین بنا دیا ہے. مہنگائی کا طوفان ہے جو اٹھا ہوا ہے. آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہ اپنا رحم فرمائے. تو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمایا کہ جس شب مجھے معراج کی سیر کرائی گئی، میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ کمروں کی مانند تھے، اور ان میں بہت سے سانپ پیٹوں کے اندر سے پیٹوں کے باہر سے دکھائی دے رہے تھے. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے یہ سود خور ہیں. جو فائنینشیل کرائسس ہیں جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ سود کی وجہ سے. یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے. اور ہمارے ملک میں جو ہے نا، دنیا میں جو ہے نا، جاپان میں 0% ہے سود، اور پاکستان میں 23%، اور بڑھ رہا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور وہ جس کی شرعی عدالت نے کہا ہے کہ اس کو ختم کرو. اور 20 سال پہلے ڈیسیژن دیا تھا. اس کے بعد حکومتیں جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ بینکوں سے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک میں جو ہے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اپیلیں دائر کراتے نہیں. وہ چلتے چلتے ابھی تک جو ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے. تو یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے ہم بینکرپسی میں پہنچے. قتادہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر چڑھائے گئے تو معراج ہوئی،
تو آپ نے فرمایا میں نے ایک نہر کے پاس پہنچا جن کے دونوں کنارے کھوکھلے موتیوں کے خیمے تھے. میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوثر ہے. تو یہ کیسے ہم لوگ آیات پڑھتے ہیں نا، انا اعطیناک الکوثر وصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو یہ بے بہا نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عطا کی، اور جس کا پانی جو ہر امتی وہاں پہ جا کے پیے گا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اس وقت کچھ لوگوں کو روک لیا جائے گا، میں کہوں گا یہ امتی میرے امتی ہیں، تو کہا جائے کہ نہیں نہیں، آپ کے بعد انہوں نے جو دین میں اضافے کیے، یہ بدعتیں قائم کی، اس لیے ان کو اجازت نہیں ہے کہ یہ یہاں سے کر سکیں. تو ہمیشہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں، جب بھی کوئی بات ہونا، اس کے لیے دو ہی کسوٹیاں ہمارے پاس، اللہ کی کتاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر وہ دونوں پہ پوری اترتی ہیں تو بلا بغیر کسی شک کے یا اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ اس پہ پوری نہیں اترتی تو پھر ان کو اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا. شاہدات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے، کہنے لگے وہ شخص جس کو تم نے معراج کی رات میں دیکھا تھا کہ اس کے جبڑے چیرے جا رہے تھے، وہ بہت بڑا جھوٹا تھا اور جھوٹ باتیں اڑاتا تھا کہ دنیا کے تمام گوشوں میں پھیل جاتی تھیں اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا. جب یہ حدیث بیان کی جا رہی تھی نا تو اس وقت تو کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ تمام دنیا کے تمام گوشوں میں پھیل جائے. لیکن اب جو ہے نا صرف آپ ٹچ کرتے ہیں واٹس ایپ کو بٹن دباتے ہیں نا، اور یہ یا فیس بک پہ کوئی چیز کرتے ہیں تو وہ دنیا تک پھیل جاتی ہے. تو آپ کے اپنے جو ہے وہ ہزاروں جو ہے وہ فیس بک فرینڈز ہوتے ہیں جن کو امیجیٹلی ان کے فیس بک پہ چلی جاتی ہے، ان کے آگے پھر وہ پھیلتی چلی جاتی ہے. تو یہ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. پوری کوشش کریں، پوری تحقیق کریں، اس کے بعد کوئی چیز ڈالیں. یہ ہمارے سامنے ہے کہ معراج نے دیکھا کہ جس کے جبڑے چیرے جا رہے تھے وہ بڑا جھوٹا تھا، اس طرح جھوٹ باتیں اڑاتا تھا کہ دنیا کے تمام گوشوں میں پھیل جاتی تھیں. قیامت کے ساتھ اس کے ساتھ ایسے ہوتا رہے گا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے معراج عطا کی گئی تو میں اس رات ایک قوم پر گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کھرچ رہے تھے. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور عزت و آبرو سے کھیلتے تھے، یعنی وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے. قرآن پاک میں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو غیبت کرتا ہے اس کا کیا ہے کہ جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. یعنی ایک تو زندہ بھائی کا گوشت ہوتا ہے نا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت کے بارے میں پوچھا گیا نا، تو کیا ہے کہ فرمایا کہ اللہ کی ہے کہ اس میں اگر یہ بات ہو تو پھر فرمایا یہ اگر بات ہو اس میں تبھی غیبت ہے، اگر یہ بات نہ ہو تو پھر بہتان ہے. ہم تو کہتے ہیں نا ہم تو سچ بول رہے ہیں اور دوسرے کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو یہ سچ بولنا ہی غیبت ہے، کسی پیٹ کے پیچھے بولنا. اور منہ درجر وہ مذاق اڑانا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. وہی لکل ہمازت لمازت اس میں ویل ہے تو بائی ہے اس کے لیے منہ در دودھ تان کرنے والا اور غیبت کرنے والا ہو. سعید بن جبیر حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کا ایسے نبی سے گزر ہوا کہ اس کے ساتھ ایک قوم تھی. پھر آپ کسی نبی یا نبیوں پر سے گزرے جن کے ساتھ ایک جماعت تھی. پھر ایسے نبی اور انبیاء سے بھی گزر ہوا کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں تھا. یہ وہ کہتے ہیں سپورٹ نہیں، اب حق میں ہے یا نہیں ہے یہ امپورٹنٹ ہے. اب لوگوں کو دھوکہ دے کے بے شک جتنے مرضی اکٹھے کر لیں دھوکہ دینے کے لیے، وہ نہیں چلے گا. اگر آپ حق میں ہیں تو نبی ایسے بھی تھے جن کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں تھا لیکن وہ کامیاب تھے. یہاں تک ایک بڑے مجمع کے پاس گزرے تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ موسیٰ اور ان کی قوم. آپ سر بلند کریے اور دیکھیے. آپ نے اچانک میں نے دیکھا کہ ایک جم غفیر جس سے آسمان کی دونوں جانب سے گھیرا ہوا تھا، پھر کہا کہ یہ آپ کی امت ہے. تو اس کے علاوہ 70,000 آدمی اور ہیں جو بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخل ہوں گے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے گئے اور پھر جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس تشریف لائے اور فرمایا کون وہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کتاب کے؟ وہ لوگ جو داغتے نہیں ہیں، نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ بدفعالی لیتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. اس پر عکاشہ بن محسن کھڑے ہوئے اور عرض کیا میں ان میں سے ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے پوچھا میں بھی انہی میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا عکاشہ تم پر بسبقت لے گئے،
یہ ابن مسعود اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا، یہ حدیث حسن ہے ترمذی شریف کی۔ پھر آپ جو ہے وہ اس معراج سفر میں آپ کی انبیاء سے ملاقات ہوئی، پہلے آسمان پہ آپ آدم علیہ السلام سے ملے، اور جب اندر فرمایا جب میں اندر پہنچا تو حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، جبریل نے کہا یہ آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آدم ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، کہا نیک بیٹے اور نیک پیغمبر خوش آمدید۔ جب پھر ہم آسمان پر چلے تو دیکھا حضرت آدم کے دائیں جانب کچھ لوگ تھے اور بائیں جانب بھی۔ جب وہ دائیں جانب کی طرف دیکھتے تو ہنستے، اور جب بائیں جانب کی دیکھتے تو رونے لگتے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبریل نے جواب دیا یہ جو لوگ دائیں جانب ہیں یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں، جو دائیں والے جو ہے وہ اہل جنت ہیں، اور بائیں والے اہل دوزخ ہیں۔ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ پھر آپ جو ہے وہ دوسرے آسمان پہ گئے، حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پہ آپ کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پہ آپ کے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور پھر یہ کہ جبرائیل مجھے لے کر اوپر چڑھے تاکہ چھٹے آسمان پہنچے، دروازہ کھلوانا چاہا تو پوچھا گیا کون؟ جبرائیل نے کہا تمہارے ساتھ کون؟ میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو بلایا گیا ہے کہ ہاں، کہا گیا خوش آمدید، پھر آپ کا تشریف لانا نہایت مسرت بخش ہے۔ جب میں اندر پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا۔ جبرائیل نے کہا یہ موسیٰ ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہیں جواب دیا نیک بھائی، نیک نبی، خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ ساتویں آسمان پہ پہنچتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو وہی جو پہلے الفاظ پڑھے ہیں، جب میں اندر پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے۔ جبرائیل نے کہا یہ آپ کے والد ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا کہ نیک فرزند اور نیک نبی، خوش آمدید۔ دوسری روایات میں یہ ہے کہ آپ کی مشابہت جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت ملتی تھی، یہ بھی احادیث میں آیا ہے۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیغام بھیجا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی اس رات میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو جا کر میری طرف سے اسلام کہنا، اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی بڑی اچھی یعنی زرخیز ہے، اور اس کا پانی بہت بہت میٹھا ہے، یہ چٹل میدان ہے، اس کی باغبانی جو ہے سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ہے، یعنی کہ اللہ کا ذکر جو ہے اس کی باغبانی ہے۔ یعنی اس میں جو ہمیں جنت ملے گی، اس میں جو درخت یا جس کے جو ہم جنت یہاں پہ فارمولیٹ کر رہے ہیں بیٹھ کے، جو ہم نیکی کرتے ہیں نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جو ہے وہ پیغام کے مطابق جو ہے نا، تو وہاں پہ درخت لگنے شروع ہوتے ہیں، جنت تیار ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کیسی جنت تیار کریں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سندھ میں ایک فقیر تھا، اس کا نام تھا علن فقیر۔ پرانے زمانوں کی بات ہے، آگ جو تھی نا، زمانے میں لوگ بڑے سنبھال کے رکھتے تھے کہ وہ پتھروں کو ٹچ کر کے نا گھسا کے آگ بناتے تھے، اور پھر آگ مانگے بھی جاتی تھی، کبھی کسی سے کبھی کسی سے۔ تو جو علن فقیر کی ماں تھی اس نے کہا کہ بیٹا تو پہنچا ہوا فقیر ہے، تو ذرا مجھے اپنے جہنم سے، اللہ کی جہنم سے آگ تو لا دے۔ تو اس نے کہا ماں، جہنم میں آگ نہیں ہے، لوگ اپنی آگ لے کے خود جائیں گے۔ تو یہ جو انسان کے اعمال ہیں نا، یہ جنت کے پودے بھی ہیں اور جہنم کی آگ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے ذکر میں اپنے مشغولیت عطا فرمائے، اور زیادہ ٹائم وہاں پہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سدرۃ المنتہا سے اعلیٰ مکان تک پھر مزید ارتقاء شروع ہوا، چڑھائی شروع ہوئی، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے، جو پیش گاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاصل ہے۔ اس پر تمام خلائق کے عمل ختم ہو جاتا ہے، علم ختم ہو جاتا ہے، اس کے ماروا جو کچھ بھی ہے وہ غائب ہے، جس کا علم نہ کسی نبی کو ہے نہ کسی مقرب فرشتے کو، سوائے اس کے جسے اللہ یہ علم دے دے۔ نیچے جو کچھ جاتا ہے وہ یہاں سے لیا جاتا ہے، اوپر جو کچھ آتا ہے اس کو یہاں وصول کیا جاتا ہے۔ اسی مقام قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی ذہن میں اس کا تصور گزر سکتا ہے۔ تو یہیں پہ جو تھی یہ آیت مبارکہ دوبارہ ہم پڑھتے ہیں، اس کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ بالافق الاعلی ثم ددنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ پھر وہ سامنے آ کھڑا ہوا، بلکہ وہ بلائی افق پر تھا، پھر قریب آیا، اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اللہ نے اپنے بندے کے اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی
جو وہی اسے پہنچانی تھی۔ تو یہ جو ہے اس میں جو مفسرین ہیں یا کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہے وہ حضرت جبرائیل امین، کچھ ہیں اس کو حضرت جبرائیل امین کی طرف کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو جو ہے وہ اصلی حالت میں دیکھا۔ اس کے بعد مجھے یا اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں سب سے خوبصورت باریک جوڑے میں دیکھا۔ ان کے 600 بازو تھے، ان کے بازو میں در یا یاقوت لگے ہوئے تھے۔ تو اس میں جو دیدار الہی ہے، کیا معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند تعالیٰ کو دیکھا، اس مسئلے میں سلف صالحین میں اختلاف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ نے فرمایا کہ معراج میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ ان حضرات ما کذب الفؤاد ما رأى کی تفسیر میں فرمایا کہ آپ نے خدا کو نہیں دیکھا، بلکہ معراج میں جبریل امین علیہ السلام کو 600 پر تھے، اور بعض سلف مثلا حضرت سید بن جبیر نے اس مسئلے میں دیکھنا نہ دیکھنا کچھ بھی کہنے سے توقف فرمایا، مگر صحابہ اور تابعین میں ایک بڑی جماعت نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ قرآن و سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ ہے دیدار خداوندی کی، اور نفی میں پیش کی جانے والی آیت میں آنکھوں کے ادراک کے نفی ہے، حالانکہ دیکھنے اور ادراک میں فرق ہے۔ ارشاد ربانی ہے لا تدرکہ الابصار ولا یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، وہ بڑا باریک بھی اور باخبر ہے۔ مرزی نے نقل کیا ہے کہ میں نے امام احمد سے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اللہ نے اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ بولا۔ تو یہ مینلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ نے اس کو روایت کی ہے، اور کچھ جو ہے اس میں ڈویژن ہے، تو اس کو ہم جو ہے وہ اوپن ہی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک بلند کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک بلند کیا گیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو اصلی صورت میں دیکھا، نیز اللہ جل شانہ کی تجلیات اور انوار کا مشاہدہ کیا۔ یہاں پر بارگاہ قدس میں پہنچے، وہاں بارگاہ الہی میں سجدہ بجا لائے، بلا واسطہ کلام الہی سے سرفراز ہوئے۔ اس موقع پر آپ کو جو تحفے دیے گئے ان میں سب سے پہلا تھا ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تعلیم فرمائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر ایسے شخص کو بخش دیا گیا جو اللہ کے ساتھ کسی کا کو شریک نہ کرے اور گناہ کبیروں سے بچتا رہے۔ 3 چیزیں جو تھیں وہ عطا کی گئیں۔ اور پھر جو ہے وہ اوہا الی عبدی ما اوہا، پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا۔ پھر آپ کے اوپر یومیہ 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ فرماتے میں واپس آئے یہاں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، گزر ہوا تو دریافت کیا، آپ کو کیا حکم ملا؟ اور فرمایا یومیہ 50 نمازوں کا۔ حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت یومیہ 50 نمازیں ادا نہیں کر سکتی، بخدا میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر لیا ہے اور بنی اسرائیل کے ساتھ بہت سخت برتاؤ کیا ہے، لہٰذا اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور امت کے لیے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت مشکور ہونا چاہیے، یہاں پہ تو 5 بھی پڑھنی مشکل ہوئی ہیں لوگوں کے لیے۔ تو پھر حضرت میں واپس کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے 5 پھر دوسری مرتبہ 5 یعنی کچھ کل 10 نمازیں معاف کر دیں۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے ویسا ہی کہا، میں پھر واپس کیا، اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ 10 نمازیں پھر معاف کر دیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ کے پاس واپس آیا، اللہ نے 2 مرتبہ 10 پھر واپس آیا، اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ 10 نمازیں معاف کر دیں۔ پھر میں حضرت موسیٰ کے پاس واپس آیا، انہوں نے پھر وہی کہا، میں پھر واپس گیا تو 5 نمازیں معاف کر دیں، مجھے یومیہ 10 نمازوں کا حکم آ، پھر واپس آیا۔ حضرت موسیٰ نے پھر وہی کہا، پھر واپس کیا، 5 نمازیں پھر معاف ہوئیں، حتیٰ کہ اب یومیہ 5 نمازوں کا حکم ہوا۔ پھر میں حضرت موسیٰ کے پاس آیا، انہوں نے پوچھا کیا حکم ملا؟ میں نے کہا یومیہ 5 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا آپ کی امت یومیہ 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ میں نے کہا میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر لیا ہے اور بنی اسرائیل کے ساتھ سخت برتاؤ کیا ہے، لہٰذا واپس جا کر اپنی رب سے اپنی امت کے لیے تخفیف یعنی کمی کی درخواست کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ درخواست کی ہے، اب مجھے مزید درخواست کرتے شرم آتی ہے، لہٰذا اب میں راضی ہوں اور تسلیم کرتا ہوں۔ جب آگے بڑھے تو ایک منادی کی آواز آئی کہ میرے حکم میں تبدیلی نہیں ہوتی، میں نے اپنے بندوں پر تخفیف کر دی اور اپنا فیصلہ نافذ کر دیا۔ اس میں دوسری ملتی ہے کہ جو 5 پڑھے گا اس کو 50 کا اجر ملے گا، تو یہ تو ہم 4 پڑھتے ہیں نا تو 4 کے اجر ملتا ہے، تو 46 کا نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ کوشش کریں پوری 5 پڑھنے کی تاکہ جو ہے 50 کا جو ہے آپ کو اجر ملے، ورنہ جو ہے وہ
جو ایک نماز چھوڑنے سے 46 نمازوں کا جو ہے نقصان ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی بات آ چکی ہے، 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آخری 2 آیات، اور اس کے بعد یہ 2 آیات جو ہیں وہ میں آپ سے پیش کرتا ہوں۔ آمن رسول، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اس میں یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں آ گئی تھیں، اس میں آگے دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لایا، یہ اس کا ترجمہ ہے ان آیات کا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا۔ یہ سب اللہ، اس کے فرشتے، اس کی کتابیں، اس کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت کی۔ مالک، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری طرف ہی پلٹنا ہے۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدر سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کے لیے ہے، جو بدی سمیٹی اس کا وبال اسی پر ہے۔ اے ایمان لانے والو، یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب، ہم سے جو بھول چوک میں جو قصور ہوئے ہیں وہ بھی معاف گرفت نہ کر۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ جبریلی مین مجھے جبریل سے پھر مجھے جبریل لے کر سدرۃ منتہا پر پہنچے اور کچھ عجب قسم کے ایسے رنگ نظر آئے جن کو بیان نہیں کر سکتا۔ پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا، اس کے سنگریزے موتی تھے اور اس کی مٹی مشک تھی، یعنی خوشبودار تھی۔ میں نے وہاں 4 نہریں دیکھی، دو پوشیدہ تھیں، 2 ظاہر۔ میں نے کہا ابراہیم، یہ کیسی، جبرائیل، یہ کیسی نہریں کیسی ہیں؟ تو انہوں نے کہا 2 پوشیدہ نہریں تو جنت کی ہیں اور 2 ظاہر نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور پیش کیا گیا۔ بیت المعمور وہ فرشتوں کا وہ کعبہ ہے جس میں ہر روز 17,000 فرشتے عبادت اور طواف کے لیے آتے ہیں، اور ایک دفعہ طواف کے بعد قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا، اور ہر روز نئے 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ ہے، اور یہاں پہ جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو روایت میں ملتا ہے کہ آپ جو تھے وہ اس بیت المعمور سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر مجھے 2 پیالے دیے گئے، ایک میں دودھ تھا دوسرے میں شراب۔ جبریل نے کہا یہ دونوں میں سے جو چیز چاہے پی لے۔ میں نے دودھ لے کر پی لیا تو جبریل نے کہا یہی فطرت ہے جس پر آپ ہیں اور اسی پر آپ کی امت رہے، اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آگے جو ہے وہ مشاہدہ بارے پوری رات گزر گئی، مخلص ساتھی بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر جو جو منظر دیکھے تھے، خدا کی قدرت کے جو جلوے نظر آئے تھے، پوری دلچسپی کے ساتھ بیان کرتے رہے۔ سارے ماضی ساتھی مزے لے کر سن رہے تھے۔ آپ نے جنت میں جو دیکھا اس کو بیان فرمایا، اور ساتھیوں کو یہ مزہ بھی سنایا کہ جنت میں یہ نعمتیں ہیں جو تمہارا انتظار میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوسرا حصہ اس کا آتا ہے کہ آپ واپس زمین کی طرف جب آئے تو تمام انبیاء اور رسولوں کو جمع کیا گیا، اور آپ نے ان کی امامت فرمائی اور سب نے آپ کی اقتداء میں صلاۃ نماز ادا کی۔ مکہ والوں کے سامنے اعلان۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو صبح ہوئی تو حرم گئے، حتیم میں جا کر لوگوں سے الگ تھلگ غم زدہ بیٹھ کے آپ کو یقین تھا کہ لوگ آپ کو جھٹلائیں گے۔ اچانک اللہ کا دشمن ابو جہل ادھر آ نکلا، آپ ایسا آ کر بیٹھا۔ پھر اس نے عذرائے مذاق پوچھا کوئی نئی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مجھے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی گئی ہے۔ وہ پوچھا اچھا، تو میں مکہ کے لوگوں کو جمع کروں، آپ ان کے سامنے یہ بات کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ جب سب جمع ہو گئے، جمکٹا لگ گیا اور مجلس جم گئی تو رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو دہرائی کہ مجھے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی گئی۔ یہ سننا تھا کہ جتنے منہ اتنی باتیں شروع ہو گئیں، کس نے مذاق اڑایا، کس نے سیٹی بجائے، کس نے حیرت سے اپنے سر پر ہاتھ رکھا کہ 40 دنوں کا سفر چند گھنٹوں میں کیسے طے کر لیا۔ کسی نے کہا ہم نے تو بیت اللہ دیکھا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلے نہیں دیکھا۔
اس لیے کیوں نہ بیت المقدس کی بناوٹ اور شکل و صورت کے متعلق سوال کر کے نان حاصل کر لیے جائے، ابھی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت تکلیف ہوئی، کیونکہ کوئی شخص جب سفر میں کسی عمارت کو دیکھتا ہے تو تفصیلی کیفیت یاد نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سے ملاقات کی، ان سے امامت کے مشغول تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کا حل اس طرح نکالا کہ بیت المقدس کو آپ نے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ پھر کفار جو جو کچھ پوچھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دیکھ کر ان کو بیان کرتے جاتے۔ تفصیلات سن کر کفار نے اقرار کیا کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں بیت المقدس ٹھیک اسی طرح ہے، لیکن پھر بھی کفار آپ کی سچائی کو تسلیم نہیں کیا اور کہا بات تو سچی ہے، لیکن اتنے جھوٹے کہ اتنی مساوت رات کی چند گھڑیوں میں کیسے طے کیا جا سکتا ہے۔ پھر کفار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے آپ ساتھی کیا کہتے ہیں؟ آپ نے دریافت کیا کیا کہتے ہیں؟ کفار نے بتایا کہ راتوں رات بیت المقدس جانے وہاں سے واپس آنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچ ہے، کیونکہ میں تو اس سے بھی بڑی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ وہ ایک دن میں کئی بار جبریل السلام اللہ کا پیغام لاتے ہیں اور واپس جاتے ہیں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں راتوں رات ساتوں آسمانوں کی سیر کی ہے تو میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس واقعے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ تو اب اگر صدیق کہتے ہیں تو صدیق کا لقب جو تھا وہ اس صداقت کی وجہ سے ملا تھا۔ واقعہ معراج کا جو مقصد ہے، مقاصد میں سے وہ مختصر اور عظیم بات جو قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کی گئی وہ یہ ہے کہ ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اپنی نشانیاں دکھائیں، کچھ نشانی دکھانے کے لیے آپ کو بلایا۔ اس کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد آپ حبیب خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم شان مقام مرتبہ دینا ہے جو کسی بشر حتیٰ کہ کسی مقرب فرشتے کو بھی نہیں ملا اور نہ ملے گا۔ نیز اس کے مقاصد میں امت مسلم کو یہ پیغام دینا ہے کہ نماز ایسا عمل اور ایسی عظیم عبادت ہے کہ اس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں کے اوپر بلند اور اعلیٰ مقام معراج کی رات میں ہوا۔ نیز اس کا حکم جبریل امین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت نماز کا تحفہ بذات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نماز اللہ جل شانہ سے تعلق قائم کرنے، اپنی ضرورتوں اور حاجات کو مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور نماز اللہ تبارک تعالیٰ کی مناجات ہے۔ یہ ہماری جو ملاقات ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ سے، وہ نماز میں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کے شروع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں سبحان ربی العالی اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے، تو یہ اللہ کے ساتھ جو ہے ملاقات ہے۔ تو معراج کی رات اور عبادت، یہ ایک میں نے اس سوال میں پوچھا تھا تو مجھے خیال ہے میں نے سرچ کر کے یہ چیز پھر میں نے کی کہ واقعہ معراج ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں پیش آیا ہے۔ اس واقعے کے بعد تقریباً 12 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے، لیکن اس دوران یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو یا اس کے منانے کا اہتمام کیا ہو، یا اس کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ یہ رات میں شب قدر کی طرح جاگنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا کوئی ایسا ارشاد ثابت ہے، نہ آپ کے زمانے میں اس رات میں جاگنے کا اہتمام ثابت ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، نہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کا اپنے طور پر کوئی اہتمام کیا۔ تو ابھی جو یہ اہتمام کیا جاتا ہے یہ کہتا ہے یہ بدعت ہے، کہ وہ ہر وہ کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہے، اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے یا اجماع امت نہیں ہے اس پہ تو بدعت ہے اور وہ رد ہے۔ تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے جہاں پہ دعا مانگنے کا ہے وہاں پہ کہا ہے وہیں پہ مانگنی چاہیے، اور جو بات کرنے کا کہا ہے وہی کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کی اہمیت اس حدیث سے ملتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے، آخری زندگی کے آخری الفاظ ہے۔ اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے سے قبل کے الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانہم، نماز لونڈی اور غلام کا خیال رکھو، یعنی کہ ایک اللہ سے تعلق، ایک بندوں کا اللہ سے تعلق نماز کے ذریعے سے، اور آپ کے جو زیر دست ہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ جو مضمون لیا گیا ہے یہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، تفہیم القرآن، تدبر القرآن، معرف القرآن، ضیاء القرآن، سیرت نبی شبلی نعمانی اور نیٹ سرچ سے یہ وہ چیزیں لی گئی اس میں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔